السلام علیکم اور مجھے کہتے ہیں محمد عاصم صدیقی. ایک نئے سفر کا آغاز ہے اور آج کا جو ہمارا موضوع وہ عورت مارچ ہے. 8 مارچ آج کا دن بین الاقوامی دن منایا جاتا ہے عورتوں کے حوالے سے، اور گزشتہ 4 سے 5 سال پاکستان میں عورت مارچ کافی ایکسٹریم پر رہے. دونوں ایکسٹریمز کو آج ہم ڈسکس کریں گے. ایک جو عورت مارچ ہے جو کہ پاکستان کے لبرلز کو ڈیفائن کرتا ہے، ان کے تحفظات کا جو ہے پرچار کرتا ہے. دوسری جانب اب جو کہ شروع ہو چکا ہے حیا مارچ کے نام سے، اور یہ پرچار کرتا ہے ان لوگوں کا جو کہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں بالکل اسلامی نفاذ، اگر سادے الفاظ میں کہا جائے. تو آج سب سے پہلے عورت مارچ کے حوالے سے ذکر کروں گا، تھوڑا سا اپنی رائے بھی دوں گا، اور اس حوالے سے پھر دونوں چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اب اگر اس سال کے حوالے سے بات کی جائے تو اسلام آباد میں دو جو ہے ایک گیدرنگز ہو رہی ہیں. ایک F9 پارک میں عورت مارچ والے کر رہے ہیں، وہ پوری آرگنائزیشن کر رہی ہے جس میں مختلف مطالبات ہیں، ان مطالبات کو بھی ڈسکس کریں گے. اور دوسرا جو پریس کلب کے سامنے حیا مارچ کی جانب سے، مطلب حیا مارچ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی جانب سے جو کہ اسلامی نفاذ کو پرچار کرتے ہیں. اگر عورت مارچ کے مطالبات کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے پہلا مطالبہ ہے غریب اور پسماندہ طبقے کے افراد کو IMF کے پروگراموں کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا خمیازہ بھگتنے سے بچایا جائے. یعنی کہ ایک سیلف پروٹیکشن کے حوالے سے یہ ایک مطالبہ ہے. دوسرے مطالبہ ہے حکومت وقت ٹرانسجنڈر پرسن ایکٹ 2018 پر ہونے والے حملوں کو روکنے اور صوبائی سطح پر اس قانون پر عمل درآمد یقینی بنائے. اس حوالے سے دوسرا بھی جو ہے ایک سیلف پروٹیکشن کے حوالے سے آ گیا. تیسرا اگر بات کی جائے تو حکومت وقت فوری طور پر مذہب کی جبری تبدیلی کی روک تھام کے لیے قانون سازی کرے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، چوتھا مطالبہ ہے موسم میں اچانک رونما ہونے والی تبدیلیوں کو باعث ہونے والے داخلیوں اور نقل مکانیوں پر عوامی ہنگامی حالات نافذ کیے جائے. ٹھیک ہو گیا. اور لاہور کی فضا کے بگڑتے ہوئے معیار سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائے. چلیں یہ ایک آخری مطالبہ تو سمجھ میں آتا ہے. باقی دوسرا اگر بات کی جائے حیا مارچ کے حوالے سے تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ دوسری طرف کہ ہم طاقت کے زور پر ان لوگوں سے نپٹیں گے جو کہ پاکستان میں ایک لبرل سوچ کو جو ہے نا فروغ دیتے ہیں. اب یہ دونوں جو ہے چیزیں ہو گئی، یہ دونوں چیزیں واضح ہو گئی. یہاں پر ایک چیز جو سب سے اہم ہے، آپ نور مقدم کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں. سب سے زیادہ مخالفت، سب سے زیادہ آواز مردوں نے بلند کی. یہاں پر جس بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے سب سے زیادہ آواز مرد اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ملالہ یوسفزئی کا ایک بیان آیا کہ جس کا ایک لب لباب یہ ہے کہ اگر خواتین جو ہے بکنی پہنے یا برقع پہنے ان کی اپنی چوائس ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بینر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کی اسکرین پر آئے گا، اور یہ عورت مارچ کے حوالے سے بینر آج صبح جو ہے مطلب پیر کے روز جو ہے ٹویٹر پر ظاہر کیا گیا، عورت مارچ کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ. اب یہاں پر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی ایک سوچ ہے نا، جو عام آبادی والی سوچ ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ چیز زیب نہیں دیتی، گھر کا کام سب کا کام. اب اس کے نیچے جو عورت کو ظاہر کیا گیا اور اس کے ساتھ جو ایک نازیبا تصویر جو ہے ظاہر کی گئی، اس سے آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی عام عوام اس چیز کو ٹھیک نہیں مانتی. ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر یہ تصویر نہیں دیکھ سکتا، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر یہ تصویر نہیں دیکھ سکتا، اس پر بات نہیں کر سکتا. تو اصل میں جو دونوں ایکسٹریمز ہیں مسئلہ وہاں پر آتا ہے. کوئی بھی بیچ کا راستہ اختیار نہیں کرتا. اور سب سے بڑا جو ایک فلا ہے، سب سے بڑی جو مسائل کی جڑ ہے وہ دونوں ایکسٹریمز پر ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے ذاتی طور پر بھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا جو یہ عورت مارچ والے ہیں یہ آپ کی سپورٹ میں آ جائیں گے، آپ کی جو جنڈر ایکویلٹی کے نام پر آپ کی یہاں پر ہومو سیکشولیٹی کی سپورٹ میں آ جائیں گے. اور سب سے جو بڑا مسئلہ وہ یہی ہے، آپ پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہر ایک کو اپنی آزادی ہے، بالکل صحیح بات ہے، ہر ایک کو اپنی آزادی ہے، لیکن صرف ایک چیز کو سوچے، آپ نے کیا قوم لوط پر عذاب کا آنا نہیں دیکھا؟ آپ اس چیز کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ یہاں پر مرد
کے ساتھ محبت اور عورت کے ساتھ محبت کو ایسے سپورٹ کرتے ہیں، کھلے عام سڑکوں پر نکل کے سپورٹ کرتے ہیں. کون آپ کو سپورٹ کرے گا؟ لوگ آپ کو گالیاں ہی دیں گے. تو یہاں پر مسائل جناب دونوں طرف ہے، کوئی ایک طرف مسئلہ نہیں ہے، دونوں طرف مسئلہ آتا ہے. دونوں طرف کے لوگ جو ہے نا کافی ایکسٹریم پہ جا کے پھر کیونکہ تشدد کبھی بھی حل نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، چاہے اس طرف ہو چاہے اس طرف ہو، چاہے حیا مارچ والے ہوں چاہے عورت مارچ والے ہوں. ایکسٹریم کسی چیز کا بھی حل نہیں ہے. ایکسٹریم ہمیشہ جو ہے نا آپ کو فساد کی طرف لے کر جاتا ہے، ایکسٹریم ہمیشہ آپ کو بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے. جو بھی کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی بھی جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کہتے ہیں طاقت کے زور پر ان کو روکیں گے، تو یہ بھی حل نہیں ہے. دوسری جانب عورت مارچ والے کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہومو سیکچولیٹی کے قانون پر جو ہے کام کیا جائے، ان کو جو ہے رائٹس دیے جائے، ٹرانسجنڈر کو رائٹس دیے جائے. بھائی پاکستان میں فرسٹ جو فیمیل ٹرانسجنڈر فیمیل اینکر تھی، کتنا اس کو سپورٹ کیا گیا. اسی طرح جو ٹرانسجنڈر ڈاکٹر تھی، کتنا اس کو سپورٹ کیا گیا. تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کو اجاگر کرنا چاہیے. اور آپ دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی ان کو تحفظات نہیں ملتے. اور کون سے تحفظات چاہیے؟ یہ سوال ہے میرا، اور بہت آجزانہ سا سوال ہے کہ آپ کو اور کون سے رائٹس چاہیے؟ کس رائٹس کی آپ بات کرتے ہیں؟ اگر آپ ہومو سیکشولیٹی کے رائٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ جو ہے نا لکھ لیں کہ آپ آنے والے 20 سال میں بھی اس غلط کا چیز کو جو ہے نا آپ کبھی بھی جو ہے نا پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. تو جناب یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو، اور اگر آپ کو میری کچھ سوچ سے جو ہے نا اختلاف رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنا اظہار کیجیے. اجازت دیں، اور جانے سے پہلے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیس بک پیج کو لائک کیجیے، اور خوش رہیں، آباد رہیں، خوشیاں بانٹیں. سوشل ایشوز پر، سوشل ٹاپکس پر اسی طرح گفت و شنید رہے گی. تو اجازت دیں، اللہ نے کے بعد.